بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں واقعہ معراج ایک نہایت اہم اور روحانی واقعہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم موڑ پر پیش آیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت اور حکمت سے تعبیر کیا اور اس میں مسلمانوں کے لیے اہم ہدایات اور تحفے عطا کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ واقعہ معراج میں ایک مقدس مقام سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہے جو کائنات کی آخری حد ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ معراج کا واقعہ مکہ مکرمہ کے دور میں پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار قریش کی طرف سے شدید مخالفت اور تکالیف کا سامنا تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات بھی اسی دور میں ہوئی جس نے آپ کو بہت غمزدہ کیا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی اور انعام کے طور پر معراج کے سفر پر بلایا۔ معراج دو اہم مراحل پر مشتمل ہے۔ اسراء، زمین سے بیت المقدس تک کا سفر۔ یہ سفر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام سے شروع ہوا اور فلسطین میں موجود مسجد الاقصیٰ تک جاری رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خاص سواری براق پر لے گئے۔ مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی جس سے یہ واضح ہوا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ معراج، آسمانوں کی سیر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ مسجد الاقصیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ آپ نے ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو کائنات کی آخری حد ہے۔ وہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جایا گیا اور خصوصی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کہ یہ وہ مقام ہے کہ اگر میں اس مقام سے ذرا بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی آگے اکیلے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں معراج پر آپ کو تحفے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سفر کے دوران امت مسلمہ کو 3 عظیم تحفے عطا کیے۔ 5 وقت کی نماز کا تحفہ۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نمازیں کم کروائیں۔ کم کرتے کرتے تعداد 5 رہ گئی۔ ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا براہ راست تعلق قائم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی گئیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ آیات ایمان، دعا اور اللہ کی رحمت کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ انہیں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی کیونکہ یہ انسان کو اللہ کی حفاظت اور برکت عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ امت محمدیہ کے گناہوں کی معافی کے دروازے کھلے رہیں گے بشرطے وہ شرک سے بچیں۔ یہ بشارت امت کے لیے رحمت اور امید کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ مغفرت کی نشانی ہے۔ سدرۃ المنتہا کائنات کی آخری حد ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے، سدرۃ المنتہا قرآن و حدیث میں ذکر کردہ ایک مقدس مقام ہے جو معراج کے سفر میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ سدرۃ المنتہا کے قریب تھے اور وہیں جنت الماوا ہے۔ یہ 7ویں آسمان پر واقع ایک عظیم بیری کا درخت ہے جسے کائنات کی آخری حد کہا جاتا ہے۔ یہاں سے آگے فرشتے اور دیگر مخلوقات نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ سدرۃ المنتہا کی شاخوں پر نور، روشنی اور عجیب و غریب خوبصورتی تھی جو انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ اس مقام پر اللہ کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا گیا۔
واقعہ معراج مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اس واقعے نے سب کے ایمان کو مضبوط کیا اور اس میں نمازیں مسلمانوں کے لیے فرض کی گئیں، جو بندے اور اللہ کے درمیان رابطے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ معراج اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت، رحمت اور حکمت کی نشانی ہے۔ معراج کے دوران امت کے لیے دعا اور مغفرت کی بشارت دی گئی، جو مسلمانوں کو اللہ کی رحمت کی یاد دلاتی ہے۔ واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عظیم اعزاز اور امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، عبادت کی اہمیت اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا مقام اور معراج کے دوران عطا کیے گئے تحفے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نہایت خاص مقام عطا کیا ہے۔ انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے جنت الماوا میں داخل ہو سکتا ہے۔ جنت الماوا کو اللہ کے قریب ترین جنتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے لیے مخصوص ہے اور سدرۃ المنتہا کے قریب واقع ہے۔ جنت الماوا میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہر طرح کی راحت اور سکون ملے گی۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ دکھ اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ جنت الماوا ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے دائمی انعام ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارا۔ معراج کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ اپنی امت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا ذریعہ پوچھا۔ لہٰذا ہمیں واقعہ معراج سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے عبادات، تقویٰ اور اطاعت ضروری ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو امید، حوصلہ اور اللہ کی بے پناہ رحمت کا یقین دلاتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔